پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا سبجیکٹ جو ہے 7th سوشل سائنس ہے، اور پاسٹ سے ہم نے یہ ٹاپک چنا ہے ہسٹورینز اینڈ دیئر سورسز۔ یعنی پیارے بچوں، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جب اینشنٹ انڈیا تھا تو میڈیول انڈیا والوں نے کیسے ان کے بارے میں جانا، یا ماڈرن انڈیا والوں نے میڈیول اور اینشنٹ پیریڈ والے لوگوں کے بارے میں، ان خاندانوں، ان ڈائناسٹیوں کے بارے میں کیسے جانا۔ پیارے بچوں، آپ کو کہتا چلوں، ہسٹورینز جو تھے یا آرچیولوجسٹس جسے ہم کہتے ہیں، یہ کیسے پتہ لگاتے تھے کہ پاسٹ میں جو لوگ گزرے ہیں ان کا رہن سہن کیسا تھا، ان کا کھانا پینا کیسا تھا، ان کے کپڑے لگانے کا طریقہ کیا تھا، یا لگاتے بھی تھے یا نہیں لگاتے تھے۔ یہ سب کچھ پیارے بچوں ہم اس ٹاپک میں جانیں گے۔ اینشنٹ انڈیا میں جس کے 3 پارٹس تھے یا 3 حصوں میں جسے تقسیم کیا گیا تھا، اینشنٹ پیریڈ آف انڈیا جسے ہم کہتے ہیں، جس میں پیلیولتھک یعنی پیلیولتھک، میزولتھک اور نیولتھک اینشنٹ پیریڈ کے 3 حصے کیے گئے تھے، جس میں پہلا پارٹ جو تھا وہ پیلیولتھک پارٹ تھا۔ اس میں لوگ they were only hunters and fur gatherers، وہ صرف شکار کرنا جانتے تھے، کچا ماز کھاتے تھے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومتے رہتے تھے in search of food، صرف غذا کی تلاش میں۔ میزولتھک پیریڈ جو ہے، یعنی اینشنٹ انڈیا کی جو ہسٹری تھی، اس کا بیچ والا پارٹ جو تھا، اس میں کیا کرتے تھے، اس میں فوڈ گیدررز تھے، اس میں شیلٹر بھی ڈھونڈتے تھے، اور اس میں انہوں نے پٹ ڈویلنگ ہاؤسز یعنی کوٹھے جنہیں ہم کہتے ہیں، ڈر یتھ أسۍ ونان چھِ، تم تہِ ٲسۍ یِمو بنٲیمٕتۍ، تہٕ ٲسۍ یِم آستہٕ 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 ہٮ۪وان اِکٹھے گژھُن ڈیوٗ ٹُو ویدر چینجز، ڈیوٗ ٹُو اٹیکس آف وایلڈ اینیملز۔ دے فیل تھریٹ، دے نو وی نیڈ ٹو اسمبل، وی نیڈ ٹو کوآپریٹ ایچ ادر۔ انہیں معلوم تھا کہ میزولتھک پیریڈ میں کہ اگر ہم اکٹھے نہیں ہو جائیں گے، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہم مر جائیں گے، اور جو وائلڈ اینیملز کے تھریٹس تھے، ان کے اٹیکس تھے، انہوں نے بہت سارے انسانوں کی جانیں لی۔ اس سے ان کے ذہنوں میں آیا کہ ہمیں اکٹھے رہنا ہوگا تاکہ ہم ایک دوسرے کی حفاظت کر سکیں، دفاع کر سکیں، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اگر ہم الگ الگ رہیں گے تو وائلڈ اینیملز جو ہے وہ ہمیں مار کھائیں گے۔ اسی طرح سے ان چیزوں کے بارے میں ہمیں کیسے پتہ چلا؟ اس وقت ریٹن ریکارڈز بہت کم تھے، وہ پینٹنگز کے ذریعے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے، وہ دیواروں پر، وہ پلروں پر، وہ درختوں کے تنوں پر وہ پینٹنگز کرتے تھے، یا بڑے بڑے پلر ہوتے تھے، پہاڑ ہوتے تھے، پتھر ہوتے تھے، ان پر نقشے بناتے تھے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے پتہ چلتا تھا، یا وہ پتھروں کے ہتھیار بناتے تھے، وہ ہڑیوں کے ہتھیار بناتے تھے۔ ہمیں پتہ چلتا تھا کہ وہ شکار کرنے میں کون سی چیزوں کا استعمال کرتے تھے۔ یعنی ان ریکارڈز کو ہم نے جب فائنڈ کیا، جیولوجسٹس اور آرچیولوجسٹس وہ جو تھے، انہوں نے جب یہ سے اکٹھے کیا تو انہیں پتہ چلا کہ پیلیولتھک، میزولتھک اور نیولتھک پیریڈ میں لوگ کیسے تھے، ان کا رہن سہن کیا تھا، ان کا کھانا کیا تھا، وہ کیسے رہتے تھے۔ تو پیارے بچوں، اس کے بعد میں ریٹن ریکارڈز بھی شروع ہوئے، یعنی وہ کاغذوں پر لکھتے تھے، یا پلرز پر لکھتے تھے، یا دیواروں پر لکھتے تھے، یا پتھروں پر لکھتے تھے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ وہاں ریٹن ریکارڈز میں جو بھی کچھ لکھا گیا ہے ان لوگوں کے ذریعے سے، ان کی کیا خواہشات تھی، وہ کیا چاہتے تھے۔ پیارے بچوں، 2 طرح کے ریکارڈ تھے۔ ایک تو وہ دے ڈگ دا لینڈس اینڈ فائنڈ ریسورسز، ایک وہ زمین کھودتے تھے جہاں جہاں ان کی بستیاں ہوا کرتی تھی، وہ دیکھتے تھے کون کون سی چیز وہاں پر تھے، ان سے پتہ چلتا تھا کہ یہ کون سی چیزوں کا استعمال کرتے تھے۔ دوسرا، یہ پتھروں پر لکھتے تھے وہ لوگ، اینشنٹ پیریڈ کے لوگ، یا میڈیول میں تو زیادہ نہیں تھا، اینشنٹ پیریڈ میں تو وہ پتھروں پر لکھتے تھے، پلرز پر یعنی ستونوں پر لکھتے تھے، بڑے بڑے ستون ہوتے تھے، یا گفوں میں جب اندر جاتے تھے تو ان گفوں کے باہر دروازوں پر لکھا ہوتا تھا یا دیواروں پر لکھا ہوتا تھا، تو ان سے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ ان لوگوں کا رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا۔
تو پیارے بچوں یہ 2-3 ریسورسز ہیں. جیسے وہ زمین کھود کر حاصل کرتے تھے کچھ چیزیں جن سے ہسٹورینز کو پتہ چلتا تھا کہ ان لوگوں کا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کیا تھا. وہ دیواروں پر بھی لکھتے تھے, ان سے بھی پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے دیواروں پر کیا لکھا ہے, ان کی خواہشات کیا تھی. اور پیپر ریکارڈز بھی آہستہ آہستہ سے عام ہو گئے. پیارے بچوں اس طرح سے ہم پتہ لگاتے تھے کہ ان لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا, ان کا رہن سہن, ان کی سوسائٹی, ان کا تہذیب و تمدن کیسا تھا. تو پیارے بچوں انشاءاللہ آگے پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے اور ایک ویڈیو لے کر.